بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، لنکس ان کے ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہو ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ دوستو، روشن اور کھلا کھلا چہرہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب کوئی آپ سے ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر آپ کے چہرے پر ہی پڑتی ہے، یعنی دوسروں پر آپ کی پرسنالٹی کا پہلا اثر چہرے سے پڑتا ہے۔ ایک صاف شفاف بے داغ چہرے کو ہر محفل میں اہمیت دی جاتی ہے۔ صرف رنگ گورا ہونا ہی کافی نہیں۔ باہر کے ملکوں میں گورے ہمارے ایشینز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ بہت گورے ہوتے ہیں مگر چہرے میں وہ کشش نہیں ہوتی جو ان کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ بالکل فریش چمکدار رنگت ہر کسی کی کمزوری ہے۔ ماہرین جلد کے مطابق اصلی خوبصورتی ہوتی ہی وہ ہے کہ آپ کی جلد کتنی صحت مند اور فریش ہے، کتنی داغ دھبوں سے صاف شفاف ہے کہ بس جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ پرکشش چہرے دنیا میں دیکھ لیں کہ وہ گورے رنگ والوں سے کہیں زیادہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں۔ صرف آپ اپنی اس کشش کی وجہ سے زیادہ دلوں پر راج کر سکتے ہیں، لیکن کیا صرف کریمیں لگانے سے ہم اپنے آپ کو پرکشش بنا سکتے ہیں؟ نہیں، صرف گورا رنگ حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، اور نہ یہ ہونا چاہیے۔ چہرے پر کشش اور نورانیت آتی ہے جب آپ دل سے بھی اچھی باتیں سوچتے ہیں، دوسروں کے درد کا احساس رکھتے ہیں اور کسی کے بارے میں برا نہ سوچتے ہیں، کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو، ہر کسی کو معاف کرتے رہتے ہیں، دل میں کڑتے نہ رہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کسی بھی مسئلے کو سوچتے رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ چیزیں آگے حسن کو بھی نکھرنے نہیں دیتی۔ ہر وقت دوسروں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتے رہنا، جتنا سوچتے جائیں اتنی ہی الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اتنا وقت ہی نہیں دے پاتا جتنا اس کو دینا چاہیے۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا سیکھیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کو تنگ کرنے والے بھی خود پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس کو ہو کیا کیا، اس پر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ تو ہر وقت خوشی رہتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے سے ہر دل عزیز ہو جائیں گے، ہر جگہ آپ کی اس عادت کا ذکر ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ایک تو آپ کا امیج بہتر ہوگا، لوگ آپ سے ملنا جلنا چاہیں گے، تو آپ میں بھی ایک خود اعتمادی ہے اور یہ آپ کو اور پرکشش بنا دے گی۔ آپ محفل کی جان بن جائیں گے۔ آپ اس کے علاوہ بھی اپنے اندر کشش پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ورد بھی کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کا چہرہ اتنا پرکشش ہو جائے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ میں ہوں۔ بس تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے اوپر دھیان دیں اور پھر دیکھیں، کہیں بھی جانے سے پہلے گھنٹوں میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ منٹوں میں اس طرح تیار کہ گھر والے بھی حیران۔ جب آپ یہ سب کچھ حاصل کر لیں جو چاہتے ہیں تو اس کو تکبر سے بچانا چاہیے۔ اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں اس دنیا میں،
بے شک آپ نایاب ہیں، مگر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور۔ اور اس ورد کا استعمال مسلسل کرتے رہنا ہے۔ آپ نے نمازوں سے پہلے وضو کا اہتمام بہت اچھے سے کرنا ہے، پھر ہر نماز کے بعد یہ چاروں قسم کو ایک تسبیح پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کر لیں۔ یہ تسبیح پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں۔ آپ کو چند دنوں میں ہی فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، چند دنوں میں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 41 بار یا اللہ یا مصور یا مالک یا نور، یا آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کو فرق نظر آتا جائے، آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتاتے جائیں۔ اللہ حافظ۔